اچھا جی، غزہ میں صورتحال ویسی کی ویسی ہی ہے، انفیکٹ اور ابتر ہو رہی ہے۔ ہر تھوڑے عرصے بعد ایک ایسا واقعہ رونما ہو جاتا ہے جس پہ ہم تو سب لرز جاتے ہیں، لیکن پتہ نہیں دنیا کو فرق کیوں نہیں پڑ رہا، ان کے دل کیوں نہیں کانپتے، ان کے کانوں پر جوں کیوں نہیں رینگتی۔ I sometimes wonder اگر دنیا کے کسی اور ملک میں، کہیں افریقہ میں، کہیں ادھر ادھر کچھ اور ہو رہا ہوتا تو اسی طرح خاموش بیٹھتے، ہلا بول چکے ہوتے اب تک، لیکن چونکہ یہ اسرائیل ہے تو اتنے محتاط ہوتے ہیں، اتنے کوشش ہوتے ہیں کہ کہیں ہم انہیں کچھ کہہ نہ دیں۔ This is insane۔ خیر نہیں بھی آپ کو یہ بتائیں کہ 11 ماہ سے اسرائیل غزہ میں مظالم کی نت نئی داستانیں رقم کر رہا ہے، لیکن دنیا مذمتوں سے اور جنگ بندی کی نمائشی کوششوں سے آگے نہیں بڑھ رہی ہے۔ منگل کو ایک واقعے نے ہر درد دل رکھنے والے انسان کو اشک بار کر دیا جب لوگوں نے ایک دکھی فلسطینی باپ کی چیخ و پکار سنی، جس کے صرف 4 دن کے جڑواں بچے اسرائیل نے انہیں موت کی نیند سلا دیا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جن بچوں کا برتھ سرٹیفکیٹ بنوا کر وہ واپس ہی آیا تھا وہ اب دنیا میں ہی نہیں رہے ہیں۔ اسرائیلی عفریت انہیں نگل چکا تھا۔ اس کی بیوی اور ساس بھی اسرائیلی بمباری میں شہید ہو گئی تھیں۔ تمام عزیزوں کے خون اور مٹی میں لت پت لاشیں تباہ شدہ مکان کے ملبے تلے دبے تھے۔ غمزدہ باپ اسپتال میں اپنے شہید بچوں کے پیدائشی سرٹیفکیٹ لہراتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر روتا رہا، کیونکہ اسے اب بچوں کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنانا پڑ گئے تھے۔ مطلب یہ ویژولز بھی دیکھیں نا تو ایک رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہاؤ آر دے ایون سروائیونگ۔ آج آپ کو بتائیں کہ قطر میں جنگ بندی سے متعلق ہونے والے اجلاس میں حماس نے شرکت سے انکار کر دیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں کہ جنگ بندی کی صورت میں ایران حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کے قتل کا بدلہ نہیں لے گا۔ حماس کا موقف ہے کہ کسی نئے معاہدے کی ضرورت نہیں، گزشتہ بات چیت میں جو شرائط طے پائی تھیں اسی پر عمل کیا جائے۔ جنگ بندی کی باتیں تو بہت ہو رہی ہیں لیکن لگتا ہے اب تک کوئی سنجیدہ کوشش نہیں ہوئی۔ مطلب دس از آل ٹاک، اور یہ بڑا کلیئرلی ہے، ورنہ 11 مہینے کیسے گزر جاتے ہیں اس ساری بات میں۔ امریکہ اور برطانیہ چاہیں تو اسرائیل ایک گولی نہیں چلا سکتا۔ فلسطینیوں کے خلاف انسانیت سوز ظلم کا یہ سلسلہ طاقتور ملکوں کی پشت پناہی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اٹ از ایویڈنٹ۔ اس پہ ہم ذرا بات کریں گے اور ڈیٹیل میں جانا چاہیں گے۔ سینئر عرب صحافی خالد مینا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد مینا صاحب، حالیہ دنوں میں یہ نظر آیا ہے کہ غزہ میں خاص طور پر بچوں کو پہلے بھی ٹارگٹ کیا جا رہا تھا۔ ہمارے پاس ٹورانٹو سے ڈاکٹر یاسر تھے، وہ بھی بتا رہے تھے کہ کس طرح بچوں کی آنکھیں، بینائی ان کی چلی گئی ہے، ان کے اعضاء کاٹنے پڑ گئے ہیں، اپاہج تو ہزاروں ہیں۔ تو کیا اب کوئی شک رہ گیا ہے کسی کو کہ اسرائیل کا مقصد صرف فلسطین پر قبضہ نہیں ہے، ان کی نسل ختم کر کے دم لینا ہے؟ السلام علیکم۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ غزہ میں خاص طور پر بچوں پر جو اٹیکس ہو رہا ہے، دس از اے ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ، دس از اے پلانڈ اٹیمپٹ اینڈ دس از اے پالیسی اٹیمپٹ آف دا اسرائیلی زائنسٹ۔ یہ لوگ زمانے سے کہتے ہیں کہ ہم بچوں کو قتل کریں گے، اور آپ میری بات نہ مانیں، آپ ڈبل چیک اور ریسرچ کیجئے کہ یہ بچے بڑے ہو کر ہمارے خلاف they will not do anything against us، اور فلسطینی پاپولیشن کو یہ کٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ اٹس اے پلان تھنگ، اور اٹس ناٹ کہ امیجیٹلی بیکاز آف اکٹوبر the 7th۔ یہ بڑا پلان ہے ان کا، اور یہ ایک شیطان لوگ ہیں، and this is a deliberate attempt of child genocide۔ یہ آپ نے ٹرم جو ہے نا شیطان لوگ ہیں، آپ نے صحیح یوز کیا، کیونکہ یہ شیطانی عمل ہی ہے کہ آپ نے ہتے لوگوں کو، وہ غرض ان کا کوئی بھی ریلیجن ہو، کوئی بھی مذہب ہو، کہ آپ ان کو ختم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں خالد صاحب کہ اسرائیل کو ایسا ظلم کرنے کی جو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے، بیکاز کلیئرلی یہی ہے، تو اس میں ان عالمی طاقتوں کا بھی پورا قصور ہے جو اس کا ہاتھ روک سکتے ہیں لیکن روک نہیں رہے۔ تو کیا عرب ممالک کی پالیسیز میں آپ کو کنفیوژن نظر آتی ہے؟ غربی ممالک کچھ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ کوئی اپوزیشن بھی نہیں ہے، نہ کس نے کچھ کہا۔ یونائٹڈ نیشن ہیز ڈن دیئر بیسٹ، ادرز آر ڈوئنگ، لیکن یہ ایک دم یعنی لائک اینیملز، سمجھے، جانوروں کی طرح جو کر رہے ہیں، اور ان کو کوئی سٹاپ نہیں کیا۔ جب تک نہ کوئی ان کو روکیں گے، یا ورلڈ کمیونٹی یا مسلم کمیونٹی، اٹ از ٹو مچ، اٹ ول کنٹینیو، اور میں آپ کو صاف صاف کہتا ہوں اٹ ول بی مور اینڈ مور ڈیزاسٹرس۔ 1 سال سے جو بمباری، جو جینوسائیڈ، ہولوکاسٹ ہو رہا ہے،
اور سب یہ کچھ نہیں ہو رہا ہے. اور ایک چیز ہم کو اس سے معلوم ہوا کہ جو منافقین لیڈرز جو ویسٹ کے جو ہیومن رائٹس کے پر روتے ہیں, جو کوئی کتا یا بلی پر کچھ ہوئے تو شور مچاتے ہیں اینیمل رائٹس, انہوں نے کچھ نہیں کہا. انفارچونیٹلی دا گرین سگنل ہیز بین گیون. آپ جانتے ہیں کہ امریکہ والوں نے واپس ان کو ہتھیار اور ویری بگ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن دے رہے ہیں, تو دس ہیز انکریج دیم. بالکل. اب یہی صورتحال ہم ارسد 11 مہینے تو ہو گئے اب دیکھتے ہوئے, لیکن پھر سے کوشش ہو رہی ہے خالد صاحب کہ کسی طرح سیز فائر ہو جائے. کیا کوئی امید رکھنی چاہیے کہ اس بار کچھ ہو سکے گا؟ سیز فائر کو تو میرے خیال میں اسرائیل ڈز ناٹ وانٹ. وہ کہتے ہیں کہ ہاسٹیجز, آپ ان کی ہاسٹیجز کی بات کرتے ہیں جو 100 جن ہیں, 9,000 ریفیوجیز ہیو بین ٹیکن ہاسٹیجز. ان کو ریپ کیا, ان کو مارا, ان کو قتل کیا, ان کو ایمپیٹیشن کیا. آپ اتنی حالات خراب ہیں تو اٹ از لائک اے نائٹ میئر, اٹ از لائک جہنم دیر آن ارتھ ان غازہ. لیکن پھر بھی یہ ان کا ایمان قوی ہے اور یہ لوگ دے آر اسٹل trying to oppose what is happening. لیکن اسرائیل سیز فائر نہیں چاہتا ہے, یہ سب جھوٹ ہے, and none of them want. لیکن ایک اور چیز میں آپ کے ویئرز کو بتانا چاہتا ہوں کہ the majority of Israelis are like that. آپ دیکھیے, پڑھیے ان کے کومنٹس, پڑھیے ان کے اخباروں میں, پڑھیے ان کے ٹویٹس میں, ان کے سوشل میڈیا میں. they want this to go on. اور not only them, Zionists جو امریکہ میں ہے, یہ ان کے ٹرو کلرز نکلے ہیں. کلیئرلی ایسا ہی لگ رہا ہے کیونکہ یہ چیز بڑھ ہی رہی ہے, ایٹراسٹیز کم تو نہیں ہو رہی ہیں اور نہ ہی رک رہی ہیں. اچھا, فائنلی یہ بھی بتائیے گا, اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد ایران, حماس اور دیگر متحارب گروپس جو ہیں وہ بدلہ لینے کا کہہ رہے ہیں. یہ بات سمجھ تو آتی ہے, لیکن کچھ ہوا تو اسرائیل کا غصہ آبویسلی پھر فلسطینیوں پہ ہی نکلے گا اور خاص طور پر بچوں پہ. تو کیا حماس وغیرہ کو ان بچوں کی خاطر صبر دکھانا چاہیے یا آپشن there are no options left؟ اب کیا ہوگا؟ There has to be concerted efforts by Arab League, by others to immediately do something. اور میں I'm not talking about کہ قتل عام اور یہ, لیکن جو ہم بدلہ لیں گے یہ تو سلوگنز ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ یہ سلوگنز کتنے سالوں سے یہ ہو رہا ہے, کتنے سالوں سے ہم یہ کریں گے. واٹ وی نیڈ از کنسرٹڈ ایفرٹ, سمجھے, ویری ویل ڈسکسڈ, ویری ویل آرگنائزڈ, ویری ویل پالشڈ. یہ ہمارا جواب ہونا چاہیے. نہیں تو ہم یہ کریں گے, وہ کریں گے. اسرائیل کو ان لمیٹڈ آرمز آ رہے ہیں. آپ نے خود دیکھا جب رشی سونیک, جس کو میں نے ریمبو کہا, لٹل ریمبو, اینڈ ہاؤ ہی کیم, what he did. So unless when he came on a plane, British cargo plane, اس میں سب arms and ammunition up to is continuing. اور ڈیفنس منسٹر جو ہے امریکہ کا کہا اس نے کہ اور آ رہا ہے. تو یہ لوگ will not stop and they will continue. بس میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ دعا کیجیے. دعا کے علاوہ اور ایکچولی کچھ ہو بھی نہیں سکتا, اور دعا میں تو طاقت بھی اتنی ہے. خالد المعینہ صاحب بہت بہت شکریہ. بڑی ٹرو پکچر بھی آپ نے ایک ہمیں دی. اٹس ہارٹ بریکنگ, اور خاص طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ دنیا کس طرح سراہ رہی ہے اسرائیل کو, اور لٹل ریمبو کہنا اور ان لمیٹڈ آرم سپلائی دینا, تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ دس کوڈ بی ایکچولی, دس کوڈ ہیپن ٹو یو, دس کوڈ بی اینی ویئر. یہ تھے وہ 2 بچے, وہ تو 4 دن کی بچیاں, ہر تھوڑے دن بعد کوئی ایسا بڑا واقعہ ہو جاتا ہے, کوئی ایسا بڑا انسانی المیہ ہوتا ہے وہاں پہ کہ ایک دم سے ساروں کی اٹینشن دوبارہ آ جاتی ہے. اینڈ اٹ از اے کنٹینیوس پروسیس, لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا. مطلب یہ بات درست ہے کہ وہ ممالک یا وہ لیڈرز جو دنیا میں چھوٹی سے چھوٹی انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر چیخیں مار رہے ہوتے ہیں, یہاں پہ انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے, یہاں بچوں کو مارا جا رہا ہے. مطلب لٹرلی پیدا ہوئے والے بچوں کو ٹارگٹ کر کر قتل کیا جا رہا ہے. اور یہ خالد المعینہ صاحب کی بات اتنی دل کو لگی, اور رونا آتا ہے اس بات پہ کہ ویسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو ان کے پیٹس, کتے بلیاں جو ہوتی ہیں, ان کے کتنے رائٹس ہوتے ہیں, ان کے لیے یہ مرتے ہیں کہ کچھ ان کو نہ ہو جائے. پوری مہم ایک سٹارٹ ہو جاتی ہے, اور یہاں لوگوں کو دیکھیں, انسانوں کو کس طرح مارا جا رہا ہے, بٹ اٹ سیمز لائک اٹس ناٹ دیئر پرابلم.
تو ہم اس پہ کیا بات اور کریں. خالد المینا صاحب کا یہ پرسپیکٹو بھی تھا کہ زیادہ تر اسرائیلی یہی چاہتے ہیں اور امریکہ میں بیٹھے ہوئے پرٹیکولرلی جو زائنسٹس ہیں ان کی بھی یہی خواہش ہے. اور ہم نے دیکھا نا پچھلے دنوں وہ کلپ وائرل ہوا تھا, وہ کہتے ہیں جی یہ تو ہوگا. مطلب they were justifying rape.